السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدانہ میں دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت شیخ الاسلام سید شاہ عنایت اللہ حسنی حسینی نقشبندی مجددی علیہ رحمت رضوان کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ آپ ایک عالم باعمل، صوفی باصفا اور ماہر فقیہ کامل تھے۔ آپ کا شمار فتح و عالمگیری کے مصنفین میں بھی کیا جاتا ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی محبوب سمدانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی علیہ رحمت رضوان کی مشن کی تکمیل کے لیے 17ویں صدی کے نصف آخر میں شہنشاہ اورنگزیب کے زمانے میں گوجرانوالا پنجاب سے ایک بزرگ سالار سلسلہ نقشبندیہ، شیخ القراء، امام الطریقت، جامع الحقائق والمعرفت، شیخ الاسلام حضرت حافظ سید شاہ عنایت اللہ حسنی حسینی حنفی المذہب جو طریقت کے اعتبار سے نقشبندی تھے، دکن میں وارد ہوئے۔ تقریباً 1059 عیسوی کا زمانہ تھا۔ آپ دکن میں بالاپور ضلع اکولا مہاراشٹرا میں تشریف فرما ہوئے۔ حضرت شیخ الاسلام کے آبا و اجداد جو سادات کرام میں سے تھے، صحیح نسب اور علم و فضل میں معروف تھے۔ حضرت امیر سید شاہ عبداللہ حسنی حسینی علیہ رحمت رضوان مدینہ منورہ سے بخارا تشریف لائے۔ آپ کا سلسلہ نسب 22 واسطوں سے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے، جو خواجہ بزرگ حضرت سید شاہ بہاؤالدین نقشبندی کے خلفاء میں سے ایک تھے۔ آپ کے صاحبزادے امیر سید شاہ عبد الرحمن بخاری عرف سید شاہ محمد خلیل اللہ بخارا ایران تشریف لے گئے اور آپ کو حضرت امیر سید شاہ عبد الرحیم عرف حضرت سید شاہ محمد حبیب اللہ اور انہیں حضرت امام سید شاہ مفلح الدین اور انہیں حضرت امام سید شاہ مصلح الدین اور انہیں حضرت امام سید شاہ ظہیر الدین علیہ رحمت رضوان سے سلسلہ نسب ملتا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام سید شاہ عنایت اللہ بالاپوری قدس سرہ العزیز نے اپنے والد ماجد حضرت سید شاہ محمد نقشبند نور اللہ قد مرقدہ سے کتب متداولہ کی تکمیل کے ساتھ ساتھ تجوید و قرأت کے علاوہ حدیث و قرآن حفظ فرما کر فن کتابت میں کامل دسترس حاصل کی۔ عشق الہی کے ساتھ ساتھ آپ کو دنیا سے نفرت اور رات دن مرشد کامل کی تلاش جاری رہی۔ یہ عشق حقیقی دیار ہند کے مختلف مقامات پر لے گیا۔ دوران سفر شولاپور میں آپ کے والد ماجد حضرت سید شاہ محمد نقشبند علیہ رحمت رضوان نے رحلت فرمائی۔ قلعے کے روبرو نیم کے درخت کے نیچے آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ اس کے بعد آپ اپنے والدہ ماجدہ اور حضرت اپنے بھائی محمد سعید علیہ رحمت رضوان اور کثیر فقراء کے ساتھ بالاپور تشریف لائے اور یہاں سے برہان پور شیخ الطریقت حضرت ابو المظفر صوفی برہان پوری علیہ رحمت رضوان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت عروۃ الوثقی خواجہ محمد معصوم خلف راشد حضرت محبوب سمدانی امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ مجاز تھے، جن کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ ان سے شرف سے بیعت ہونے کا شرف حاصل کیا اور خلافت سے سرفراز فرمائے گئے۔ حصول تعلیم ظاہری و باطنی کے بعد آپ کی پیر و مرشد حضرت خواجہ ابو المظفر برہان پوری علیہ رحمت رضوان نے آپ کو برہان پور سے خانقاہ بالاپور میں جا کر تعمیر کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ آپ اپنی پیر و مرشد کی ہدایت پر خانقاہ بالاپور جو من ندی کے مشرقی کنارے متصل پل من ندی بمبئی کلکتہ نیشنل ہائی وے روڈ نمبر 6 بالاپور اکولا روڈ جو جنوبی حدود خانقاہ معین کرتا ہے، وہاں تشریف لائے۔ 1059 ہجری بمطابق 1649 عیسوی میں حضرت شیخ الاسلام نے اس خانقاہ کی بنیاد ڈالی تھی۔ آج بھی یہ خانقاہ اپنے پوری عظمتوں اور رفعتوں کے ساتھ اپنا وجود رکھتی ہے۔ یہ مرکز شریعت، علم و طریقت سے تجوید و قرأت، حفظ القرآن، حدیث و فقہ و دینی ملی خدمات انجام دے رہا ہے، جس نے عظیم المرتبت فقہاء، علماء، حفاظ و قراء اور مجاہد پیدا کیے۔ یہ سلسلہ باقاعدہ طور پر سجادہ ششم حضرت ابو الحلم مفتی حافظ و قاری سید شاہ محمد معصوم المثنیٰ تک جاری رہا، جس کی یادگار خانقاہ نقشبند کا نادر روزگار بیش بہا کتب خانہ موجود ہے، جس سے محققین، علماء و طلباء خوب استفادہ کرتے ہیں۔ دبستانی عنایت اللہ ہی کا یہ جملہ نظم و نسق حضرت شیخ الاسلام کی معیت میں آپ کے برادر خود افضل المحدثین عماد القرآ حضرت سید شاہ محمد سعید نقشبندی علیہ رحمت رضوان فرماتے تھے۔ آپ کے بعد اس کا انتظام آپ کے سجادگان وقت کے ہاتھوں رہا۔ تمام سجادگان پیشتر افراد خانوادہ نقشبندیہ عنایت اللہ ہی تجوید و قرأت کے ساتھ علم دین، مسلک اہل سنت کی ترویج اور اشاعت میں کوشاں رہا۔ حضرت شیخ الاسلام خلوص للہیت کے ساتھ دین متین کی خدمت انجام دینے لگے۔ آپ کی خدمت کا شہرہ آس پاس کے علاقوں میں ہونے لگا
اور پورے دکن میں آپ کی شہرت اور عظمت کے ڈنکے بجنے لگے۔ شیخ الاسلام کی بارگاہ میں روسا عمرہ آ کر آپ کے دامن ارادت سے وابستہ ہونے لگے۔ دعوت الدین کا کام آپ پوری محنت، لگن اور جستجو کے ساتھ فرمانے لگے۔ بہت سارے لوگ حلقہ ارادت میں شامل ہونے لگے۔ آپ کی اس خدمت سے علاقۂ برار کے صوبیدار، فوجدار و قاضی مخالفت کرنے لگے، یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے ایک چٹھی لکھ کر سلطان اورنگزیب کو اطلاع دی کہ 2 سیدزادے، ایک عنایت اللہ اور دوسرے محمد سعید، اس علاقے میں کہیں سے آئے ہیں اور ان کے ہمراہ فقیروں کی کثیر تعداد ہے، جس کی وجہ سے ملکی معاملات میں فساد و خوف کا اندیشہ ہے۔ کاول گڑھ جو ایلچپور اور اسیر گڑھ برہان پور کے قلعے دار آپ کے معتقد ہیں، نیز بادشاہ بیجاپور بھی آپ کی خدمت میں مصروف کار ہے۔ اس اطلاع کے بعد شہنشاہ اورنگزیب درہم برہم ہوئے۔ حسب ہدایت محمد حسین افسر فوج نے بالاپور پہنچ کر آپ کی خانقاہ کا محاصرہ کر لیا اور آپ کی خدمت میں بادشاہ کی طلبی کا پروانہ پیش کیا۔ آپ نے فرمایا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اس وقت محمد حسین کی پالکی میں سوار ہوئے حضرت سید شاہ محمد سعید علیہ رحمۃ رضوان کو خانقاہ کے انتظام و انصرام کے لیے چھوڑ کر آپ اورنگزیب کے دربار میں پہنچے۔ حضرت عروۃ الوثقیٰ، حضرت خواجہ محمد معصوم علیہ رحمۃ رضوان جو خلیفہ تھے حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمۃ رضوان کے، اور ان کے صاحبزادے حضرت خواجہ محمد نقشبندی المجددی علیہ رحمۃ رضوان اس وقت بادشاہ کے ہمراہ تھے۔ ان دونوں بزرگوں نے اورنگزیب سے پوچھا کہ سید عنایت اللہ شاہ بالاپوری علیہ رحمۃ رضوان کو کس لیے بلایا گیا ہے؟ ان کی ہدایت اور ارشاد کی شہرت عام ہے، ان کے اوصاف حمیدہ زبان زد عام ہیں۔ ہم ان کی ملاقات کے لیے بے چین تھے اور شہنشاہ آپ نے جانے انجانے میں سید صاحب کو تکلیف دی ہے۔ خدا نہ کرے آپ کو کوئی صدمہ نہ پہنچے۔ صاحب دل ولی کامل کو ستانا اچھا نہیں۔ بادشاہ عالمگیر یہ سنتے ہی گھبرا گئے اور ایک عریضہ معرضت خائی و معافی لکھ کر آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت شیخ الاسلام علیہ رحمۃ رضوان کو اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ رضوان کا معافی نامہ کالپی کے قریب سفر میں تھے، وہاں پہنچا۔ حضرت سید شاہ عنایت اللہ علیہ رحمۃ رضوان نے فرمایا، میں دارالخلافہ سے قریب ہوں، صاحبزادوں اور بادشاہ سے مل کر واپس اپنے وطن لوٹ جاؤں گا۔ اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ رضوان نے آپ کی استقبال کے لیے اپنے استاد زادہ ابوالخیر اور شیخ عبداللہ کو بھیجا۔ آپ نماز مغرب کے قریب دہلی پہنچے اور شریک جماعت ہوئے۔ جو ہی آپ نے نوافل اور معمولات کی تکمیل فرمائی، عالمگیر اورنگزیب علیہ رحمۃ رضوان خدمت میں حاضر ہوئے۔ انتہائی شرمندگی اور ندامت کے ساتھ معذرت کی، عرض کیا کہ ہم کان رکھتے ہیں، آنکھیں نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے آپ کو زحمت و تکلیف اٹھانی پڑی۔ بادشاہ نے نہایت شرمندگی اور ندامت کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں معافی چاہی۔ دوسرے روز ابوالخیر و شیخ عبداللہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ بادشاہ اورنگزیب علیہ الرحمہ نے آپ کو 1000 اشرفی اور چند خلعتیں اور سند معاش جاگیرات اور فرمان عام ممالک محروسہ سرکار عالی میں جاری کیا ہے کہ حضرت شیخ الاسلام جو امر فرمائیں، جو حکم فرمائیں اس کی تعمیل ہو، نیز ان تمام لوگوں کو جو ان کے خلاف شکایتیں کیے تھے ان کو ملازمت سے خدمت سے معزول کر دیا جائے۔ حضرت شیخ الاسلام علیہ رحمۃ رضوان نے فرمایا کہ اورنگزیب بیت المال کا امین ہے، حاکم نہیں ہے، مالک نہیں ہے، اس کو اس طرح خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ فقیر ان دونوں سے مستغنی ہے۔ جب تک میں خانقاہ میں تھا ہر روز روزی مل جاتی تھی، جب سے میں سفر میں ہوں عقیدت مند اس کی تکمیل کرتے ہیں، اور اس وقت بھی 2000 موجود ہیں، اس لیے میں بیت المال سے کسی چیز کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ میں جس دربار کا درباری ہوں وہاں کسی خلعات کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ تمام چیزیں واپس لیے جائیں اور فقیر کے لیے کسی خدمتگار کو بھی معزول نہ کیا جائے۔ حضرت شیخ الاسلام علیہ رحمۃ رضوان کی شہنشاہ عالمگیر کے یہاں سے واپسی کے بعد بالاپور کی ایک مشہور اور بڑے مہنت کنگا گیری آپ کی خانقاہ میں آمد و رفت شروع ہوئی، جن کا شاندار وسیع من ندی کے مغربی کنارے پر بارادری تھی۔ کانگیری جی نے ایک روز آ کر عرض کیا، حضرت آپ کے لنگر کا خرچ بہت زیادہ ہے، اس لیے میں کیمیا کا ایک نارل آپ کے لیے لایا ہوں، اور عرض کی کہ مسجد میں ممبر کے قریب رکھ دو۔ کچھ روز بعد کنگا کیرجی ایک اور نارل لائے اور مسجد میں ممبر کے قریب رکھنے لگے تو دیکھا کہ پہلے والا نارل بھی وہیں رکھا ہوا ہے۔ وہاں سے لوٹے تو حضرت شیخ الاسلام کو پیشاب کرتے ہوئے پایا۔ انتہائی ترش روی کے ساتھ عرض کی،
حضرت کافی محنت سے کیمیا کا نارل بنا لاتا ہوں، آپ ہیں کہ اس کی کوئی قدر نہیں کرتے اور اس کا استعمال ہی نہیں فرماتے۔ حضرت اعلیٰ رحمت رضوان نے پیشاب کے ڈیلے سے ایک بڑے پتھر کو دے مارا اور قدر تکلف سے فرمایا اسے بھی لے جاؤ، جو اس وقت وہ مٹی کا ڈیلا سونا بن چکا تھا۔ اسی وقت گنگا گیر جی آپ کے قدموں میں گر گئے اور اسلام کے دامن سے وابستہ ہو کر کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت شیخ الاسلام علیہ رحمت رضوان انتہائی متقی و پرہیزگار، صاحب فضائل اور خوارق عادت و صاحب کرامت تھے۔ متوکل و متدین، صوم و صلاۃ کے پابند، مدت العمر، نماز با جماعت ادا فرمائی۔ آپ کی نماز اوابین بھی قضا نافذ ہوئی۔ عبادت و طہارت میں بڑی احتیاط فرماتے تھے، فقیہ و عالم تھے، امامت خود ہی فرماتے، تارک الصلاۃ سے سخت نفرت فرماتے۔ اگر تارک الصلاۃ آپ کے ظرف میں کھانا استعمال کرتا تو اس کو 7 مرتبہ دھلواتے اور فرماتے کہ تارک الصلاۃ کے علائش کتے سے بدتر ہے۔ خانقاہ کے فقراء اور اہل بیت کو بھی مشکوک کھانوں سے پرہیز کا حکم فرماتے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو خطابت کا ملکہ بھی عطا فرمایا تھا۔ آپ کا واعظ انتہائی اثر پذیر ہوتا، آپ کا کلام سامعین کے قلوب پر جادو کی طرح اثر کرتا۔ جب آپ نفرت دنیا اور محبت الہی کی طرف نسبت فرماتے تو سامعین اس درجہ مسحور ہو جاتے، مال و دولت ترک کر کے صحرائے نوردی اختیار کرتے، موت و آخرت کے احوال کی اس طرح عکاسی کرتے کہ گویا قیامت کا عالم طاری ہے۔ آپ واعظ کے دوران آپ کی ہیبت و عظمت اس درجہ طاری رہتی تھی کہ کوئی اہل مجلس لب تک ہلانے کی جرات نہ کر سکتا تھا۔ حضرت شیخ الاسلام علیہ رحمت رضوان جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے، تمام اہل خانوادہ کو بلا کر نصیحت فرمائی اور اس کے بعد حاضرین سے فرمایا آہستہ آہستہ قرآن شریف پڑھو۔ حسب الارشاد سورہ یاسین و سورہ ملک پڑھا گیا۔ اسی دوران آپ بروز پنجشنبہ 25 صفر المظفر 1117 ہجری اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ آپ نے اپنے وصال سے قبل ہی خانقاہ نقشبندیہ کی مسجد کلاں سے متصل مزار مبارک تیار کروائی تھی، اسی میں آپ دفن ہوئے، جو سادہ مٹی کی ہے، البتہ چاروں طرف سے چوکٹا بنا ہوا ہے جس پر سرخ گارین یعنی عقیق چن دی گئی ہے، جس سے مزار کی عظمت و خوبصورتی دوبالا ہو جاتی ہے۔ نیز بیرونی حصہ جالیوں سے مزین اور نشست پختہ ہے۔ حسب ہدایت کسی قسم کی کوئی عمارت یا گنبد تعمیر نہیں کی گئی۔ یہی آستانہ روضہ بزرگ کہلاتا ہے، جہاں صبح سے شام تک ارادت مند و عقیدت مند زائرین حاضر ہو کر تلاوت کلام پاک، نظر و نیاز، فاتحہ خوانی وغیرہ پیش کرتے ہیں۔ آپ کے موجودہ سجادہ سیدی سرکار حضور ذکی میاں مفتی ظہیر الاسلام صاحب مدثر العالی ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ذکی میاں کی عمر کو دراز فرمائے، اور اس ویڈیو کی فرمائش اور اس میں ہم جو کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری باتیں کہنے سے رہ گئی ہیں، انشاءاللہ مستقبل میں ضرور عرض کریں گے۔ ہم تک یہ تمام چیزیں جناب سید ناظم نقشبندی اور ملک اشفاق نقشبندی کے توسل سے تمام معلومات حاصل ہوئیں، بہت ساری باتیں کہنے سے رہ گئی، ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔